اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر ایک ایسی رات دی ہے مسلمانوں کو کہ اس میں ایک رات کی عبادت، خواہ وہ جہاد کی شکل میں ہو، خواہ وہ تبلیغ کی صورت میں ہو، خواہ وہ نفلی عبادت یا دعاؤں کی صورت میں ہو، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء نے ایک عجیب بات کی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں بتایا کتنی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا۔ ممکن ہے 1000 مہینوں سے 1000 گنا بہتر ہو، ممکن ہے 1,00,000 گنا بہتر ہو، ممکن ہے 10 لاکھ گنا بہتر ہو۔ یہ اس لیے نہیں بتایا کہ ہر ایک کے حق میں لیلۃ القدر کی فضیلت مختلف ہے۔ قدردان کے لیے بہت زیادہ فضیلت، ناقدروں کے لیے تھوڑی کم فضیلت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی لگی بندی حد نہیں بیان کی، بلکہ صرف اتنا بیان کر دیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ تم اپنے عمل سے ثابت کر دو، تم میں کتنا اخلاص ہے، تم کتنی عبادت کرتے ہو۔ جو پوری رات عبادت کرے گا اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ پھر عبادت میں کتنا خشوع و خضوع ہے، کتنا اخلاص ہے، ان تمام چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ بھی اس لیے بتایا گیا تاکہ اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی شان بیان کریں، تمہیں کیا خبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، اب اس کے بہتر ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے اس بات کی دلیل کہ یہاں روح سے کون مراد ہے؟ جبریل۔ یہ اس بات کی دلیل یہ کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی حضرت جبریل کو روح کہا گیا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ وہی لے کر کون آتے تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح امین، امانت دار روح۔ تو اللہ نے جبریل کو کیا کہا وہاں پہ؟ روح کہا، روح سے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو بیٹے کی بشارت لے کر آئے تھے وہ بھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، سب کو معلوم ہے یہ بات۔ تو اللہ نے وہاں بھی جبریل علیہ السلام کو روح سے تعبیر کیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا، سورہ مریم میں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرمایا ہم نے اپنی روح بھیجی ان کے پاس۔ اپنی روح کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے کوئی معاذ اللہ جسم ہے جس میں روح ہے، جیسے ہمارا ایک جسم الگ ہے، روح ایک الگ ہے۔ اپنی طرف اللہ نے نسبت ایسے کی ہے ان کی شان بیان کرنے کی، جیسے اپنا فرشتہ، میرا فرشتہ ہے جو میرے لیے خاص ہے۔ فرشتوں میں بھی تو درجات ہیں نا، بعض فرشتوں کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، بعض فرشتوں کا مقام کم ہے۔ تو فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا مقام جیسے انسانوں میں سب سے اونچا مقام پیغمبروں کا ہوتا ہے، پیغمبر سے زیادہ کوئی آگے نہیں نکل سکتا، تو فرشتوں میں بھی سب سے اونچا مقام 4 فرشتوں کا ہے، جبریل، اسرافیل، عزرائیل اور میکائیل۔ یہ 4 فرشتوں کا سب سے زیادہ اونچا مقام ہے، اور ان چاروں میں بھی پھر سب سے زیادہ اونچا مقام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو روح سے تعبیر کیا، نزل بہ الروح الامین۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی، ان کو طاقت بخشی مقدس روح کے ذریعے۔ تو یہاں بھی مقدس روح کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تقویت دی۔ کیسے؟ فرشتے جو دل پر، ان مومن کے دل پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو ان کے دلوں پر ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ فرشتے ان کے، جیسے شیطان دل میں الٹے خیالات ڈالتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان، کیا خیال ہے؟ شیطان دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتا ہے، بہکاتا ہے انسان کو، تو اسی طرح فرشتے بھی انسان کو نیک راہ دکھاتے ہیں۔ شیطان اور فرشتے یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، بالکل الٹ ہیں۔ شیطان انسان کا دشمن، فرشتے انسان کے دوست۔ شیطان وہی کرتا ہے غلط باتوں کی، فرشتے وہی کرتے ہیں صحیح باتوں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں لاتے، گناہوں میں مست ہیں، ہم شیطان کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ان کو الٹی الٹی باتیں سکھاتا رہتا ہے، غلط غلط باتیں، امیدیں دلاتا رہتا ہے، یہ بھی تو بہت لمبی عمر پڑی ہے، اور ابھی تو یہ ہوگا، ابھی تو یہ ہوگا۔ تو یہ ساری الٹی الٹی باتیں کون سکھاتا ہے؟ شیطان۔ کس کو سکھاتا ہے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعمال میں سستی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ جو اعمال میں مضبوطی اختیار کرتے ہیں،
रब्बुन अल्लाह कह दिया उन्होंने, सुम्मा इस्तकामू, डट गए, ये काम तो इन्होंने किया। आगे इनकी मदद फिर अल्लाह किसके जरिए करते हैं? फरिश्तों के जरिए। कुछ तुमने कर लिया, कुछ कौन करेगा? फरिश्ते करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। कैसे? अल्लाह तखाफू, तुम्हारे दिल में ये ख्याल डालेंगे कि भाई खौफ ना करो, गम ना करो, खौफ ना करो। अल्लाह तखाफू वला तहजनू, खौफ और गम में फर्क है। खौफ होता है आइंदा आने वाली चीजों का, और हुज़न और गम होता है पिछली चीजों का। किसी के बच्चे का इंतकाल हो जाए या कोई हादसा हो जाए, उसे खौफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? गम, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, माजी। खौफ होता हाय ये ना हो जाए। खौफ किसे कहते हैं? ये ना हो जाए, आगे चल के ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, कारोबार में नुकसान ना हो जाए, फला जो है फला मेरे अजीज का इंतकाल ना हो जाए, वो मरीज कहीं मर ना जाए, ऐसा ना उसे शिफा ना मिले। मुस्तकबिल की चीजों पे क्या होता है इंसान को? खौफ। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग दीन पर मजबूती से चलते हैं, हिम्मत करते हैं, देखो जो दीन पे नहीं चल रहा उसे खौफ भी होता है, गम भी होता है। गम माजी की चीजों पर होता है कि यार मैं ये कर लेता तो आज यहाँ ना बैठा हुआ होता, मैं कहाँ चला जाता, अमेरिका में घूम रहा होता, मैं यूं कर लेता तो यूं हो जाता है, यूं कर लेता तो यूं हो जाता। उसको ये माजी में जो उसके नुकसानात हुए उन पे सोच सोच के गमज़दा भी होता है, खौफ भी होता है मुस्तकबिल का। खौफ ये होता है कि पता नहीं ये मेरे पास इतना पैसा है, चोरी ना हो जाए, मेरी सेहत है, बीमार ना हो जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और उसको ये भी डर होता है कि दीनदार बन गया अगर मैं, तो खानदान मुआशरा नाराज ना हो जाए, मंगेतर से मंगनी ना टूट जाए, दाढ़ी अगर